یومئذ یموج فی بعض. قطنین کے کلام کی حکایت ختم ہوگی. وکان وعد ربی حقا پر. اب یہاں سے الگ بیان ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو اس دن بعض میں موزن کر چھوڑا ہوگا. ترکنا بوانا جالنا. بعض ہم سے مراد کیا ہے؟ تو ایک دو تفسیریں ہیں. ایک تھی کہ بعض خلق یعنی ساری مخلوق نکلے گی اور سب کے سب مزدحم ہوں گے، ایک دوسرے میں موزن ہوں گے. تو مخلوق میں سے بعض کو اس دن بعض کے ساتھ موزن کر چھوڑا ہوگا، یعنی وہ مست ہوں گے اور انس اور جن حیرہ زدہ ہو کر کے، حیران کی جمع حیارہ جس سکران کی سکارا، حیرہ زدہ ہو کر کے باہم ملے ہوئے ہوں گے. دوسرے یہ ہے کہ بعض ہم سے مراد یہی یاجوج ماجوج ہیں کہ یاجوج ماجوج جب نکلیں گے تو باہم ازدحام کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ موزن ہوں گے. اس بارے میں حدیث بہت ہیں. تو اس کو بیان دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعضهم کی ضمیر یاجوج ماجوج کے لیے ہو. مطلب یہ ہو کہ یہ موزن ہوں گے جس وقت صد کے پیچھے سے یہ نکلیں گے، مزدحمین فی البلاد، شہروں میں ازدحام کرتے ہوئے. اور مروی یہ ہے کہ یہ سمندر پر آئیں گے تو اس کا پانی پی جائیں گے اور اس کے جانوروں کو کھا جائیں گے، پھر درختوں کو کھا جائیں گے اور انسانوں میں سے اس کو پائیں گے اور اس پر قادر نہ ہوں گے کہ مکہ، مدینہ اور بیت المقدس میں آئیں. ثم یبعث اللہ نغفا فی اقفاہم. قفا کی جمع اقفا، قفا مانے گدی کے سر کا پچھلا حصہ، اور نغف اس کے معنی کیڑے جو اونٹ بکری وغیرہ کی ناک میں ہوتے ہیں ان کو نغف کہتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں کیڑے بھیجے گا تو وہ ان کے کانوں میں داخل ہو جائیں گے، پھر یہ مر جائیں گے. تو یہ مراد ہو کہ جس دن سچ کے پیچھے سے یاجوج ماجوج کو چھوڑا جائے گا تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ موزن ہوں گے. ونفخ فی الصور، اور قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا. فجمعناہم جمعا، تو ہم نے ان سب کو جمع کر رکھا ہوگا. جمع کرنا یعنی مخلوقات کو ثواب عقاب کے لیے جمع کیا ہوگا. جمعان یہ مفعول مطلق ہے برائے تاکید. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور اس دن جہنم کو ہم کافروں کے لیے پیش کریں گے. پیش کرنا عرض کے معنی ظاہر کرنا، جیسے عرض المتاع وانا ذرع للبیع. اور ہم نے جہنم کو ان کے سامنے ظاہر کیا ہوگا تو وہ اس کو دیکھیں گے اور اس کا مشاہدہ کریں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، تو الکافرین کی صفت الذین، وہ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں. تو ذکر تو سنا جاتا ہے تو اس کے موافق ہوگا کہ ان کے کان ذکر سے پردے میں تھے. لیکن آیا کیا ہے کہ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں آیات اور نشانیاں قائم کر دی ہیں اور ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد خدا کی یاد آتی ہے. تو ان کی آنکھیں ان نشانیوں سے بند تھیں. بند ہونے کی وجہ سے ان کو دیکھتی نہیں تھی تو خدا کو یاد بھی نہیں کرتی تھی. یا یہ کہ ذکر سے مراد قرآن ہو کہ، اور آیون سے مراد بصیرت، دل کی آنکھیں، کہ ان کی باطنی آنکھیں قرآن سے پردے میں تھی کہ وہ قرآن میں تأمل اور نظر نہیں کرتے تھے. اس کے نتیجے میں خدا کو یاد نہیں کرتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے. اب یہاں عبارت ہے عن آیاتی التی ینظر الیہا اور عن القرآن فاذکرہ بالتعظیم. تو عبارت میں یہاں خلل ہے، اور چونکہ یہ کشافی سے ماخوذ ہے اور اکثر اسی کے الفاظ ہیں، تو کشاف میں ہے عن آیاتی التی ینظر الیہا فاذکرہ بالتعظیم. پھر ہے اور عن القرآن و تأمل معانیہ و تبصرہ، جن کی آنکھیں پردے میں تھیں ان نشانیوں سے جن کی طرف نظر کی جاتی ہے، پھر مجھے تعظیم کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. تو آیات سے آیون سے مراد ظاہری آنکھیں کہ دنیا میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھتی نہیں تھی، ان کی آنکھیں اس لیے مجھ کو یاد نہیں کرتی تھی تو میری یاد سے پردے میں تھی.
یا دوسرا کہا عن القرآن و تأمل معانیہ و تبصرہا، یہ قرآن اور ان کے معنی میں غور کرنے سے ان کی آنکھیں بند کی. تو آنکھوں سے مراد باطنی آنکھیں ہوں گی. باطنی آنکھیں قرآن میں نظر نہیں کرتی تھیں، معنی میں غور نہیں کرتی تھیں، اس لیے وہ میرے ذکر سے غافل تھیں. تو یہ عبارت صحیح ہے. اب یہاں جو مدارک میں نقل ہے تو اس میں عنایاتی التی ینظر الیہا فوز کرو بھی تعظیم یہ ہے، تو اس کرو کے بعد ہو بڑھ گیا اور عن القرآن مقرر ہو گیا، جبکہ بعد میں آ رہا ہے کہ اور عن القرآن یہ زیادہ ہے، ہو یہ زیادہ ہے. مکان اور وہ سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے، یعنی خود نظر کر کے آیات پر غور کریں، آیات سے غور کر کے یاد الہی کریں یا قرآن میں نظر کریں، یہ بھی نہیں. اور سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے، یعنی وہ اس سے بہرے تھے، لیکن بہرے کے بجائے فرمایا گیا کہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. یہ اس میں مبالغہ زیادہ ہے، اس لیے کہ بہرا کبھی سننے کی طاقت رکھتا ہے جب چلا کے کہا جائے. اور یہ ایسے ہیں کہ سرے سے ان کی طاقت ہی مسلوب ہے، گویا کہ ان کی سماعتیں برباد کر دی گئی. اس سمیت اسماءہم، یہ عصمت سید رماہ فقتلہ مکانہ سے لیا گیا، شکار پر تیر چلایا تو اس کو وہی ختم کر دیا. تو عصمت سمع کا معنی ہوگا سماعت کو برباد کرنا، اسمیت مجہول ہے افعال سے. تو یہ ایسے ہیں جو ہے ان کی سماعتوں کو برباد کر دیا گیا ہے، تو ان میں سننے کی کوئی بھی طاقت نہیں ہے. اب آگے ارشاد ہے فحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا سمجھ رکھا ہے کفر کرنے والوں نے کہ وہ میرے بندوں کو میرے مقابل ولی بنا لیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے مقابل ولی اور مددگار بنا لیں، ان کا یہ گمان باطل ہے، یہ بنا نہیں سکتے ہیں، اور میرے بندے ان کے ولی اور دوست تو ہو نہیں سکتے ہیں. تو اس صورت میں حسبہ جو افعال قلوب میں سے ہے الذین کفروا اس کا فاعل ہوگا، اور ان یتخذوا ان موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر کے حسبہ کے دونوں مفعولوں کے قائم مقام ہو جائے گا کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے مقابل ان کو دوست بنا لیں گے. یہ گمان ان کا چونکہ استفہام برائے انکار ہے، یعنی یہ گمان ان کا غلط ہے، باطل ہے، اور وہ میرے بندے ان کے یاور اور مددگار نہیں ہو سکتے. دوسری ترکیب یہ بیان کی ہے کہ ان یتخذوا ان اپنے صلہ سے مل کر کے اتخاذ کے معنی ہوگا، اتخاذہم عبادی من دونی اولیاء، یہ ایک مفعول ہوا حسبہ کا اور دوسرا مفعول محذوف ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ کیا گمان کر رکھا ہے کہ میرے بندوں کو میرے مقابل ولی بنا لینا ان کے لیے نفع بخش ہوگا. نافعہم یہ مقدر ہے تو مفعول ثانی محذوف ہے، اور تو اس کو پہلے ذکر کیا ہے. کیا گمان کر رکھا ہے کفار نے کہ ان کا میرے بندوں کو یعنی ملائکہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو مددگار بنانا ان کے لیے نفع بخش ہوگا. فظن اتخاذہم عبادی اولیاء نافعہم، اتخاذہم یہ مفعول اول ہوا، عبادی یہ اس کا مفعول بھی ہوا، اولیاء یہ اس کا مفعول بھی ثانی ہوا، یہ اتخاذ کا ثانی ہوا، اور ظن کا نافعہم. اور چونکہ استفہام برائے انکار ہے اس لیے کہا بیسے معذن، کیا ہی برا خیال ہے. دوسری ترکیب یہ کہ ان اپنے صلہ کے ساتھ، ان یتخذوا کا ان یتخذوا کے ساتھ، یہی افعال حسبہ کے دونوں مفعولوں کے قائم مقام ہے. اور عبادی اولیاء یہ ان یتخذوا کے دو مفعول ہیں، اور یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا انہوں نے سمجھ رکھا کہ میرے ان خاص بندوں کو یہ مددگار بنا لیں گے میرے مقابل، یعنی یہ گمان ہی باطل ہے اور وہ ان کے مددگار اور معاون نہیں ہو سکتے، یعنی وہ ان کے لیے مددگار نہیں ہوں گے. اب آگے ہے کہ تب کیا ہوگا، تو اس کو بیان کیا کہ بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر تیار کر رکھا ہے. تو نزول کہتے ہیں ما یقام النزیل اور ضعیف، وہ کھانا جو مہمان کے لیے پیش کیا جائے. تو اب یہ جہنم تو کوئی مہمانی کی چیز ہے نہیں، لیکن یہ تحکم کے طور پر ہے. اور آگے جو آ رہا ہے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اس کے مشاکلہ کے طور پر بھی، اور یہ ایسی ہے جیسے دوسری جگہ فرمایا فبشرہم بعذاب علیم،
ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. تو خوشخبری تو ہے نہیں ہے مگر تحکم کے طور پر فرمایا گیا. ویسے یہاں انا اعطینا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں ان کو جو عملوں کے اعتبار سے بہت گھاٹے میں ہوں گے. اکثر ابن تفضیل ہے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے. اب تمیز جو ہے مفرد ہوتی ہے تو عملاً کے بجائے اعمالاً جمع کیوں آئی؟ تو اس کو بیان کیا کہ تمیز جمع لائے گی. قیاس یہ ہے کہ مفرد ہو خواہشات کے متنوع ہونے کے لحاظ سے کہ بہت طرح کی خواہشات ہوں گی، بہت طرح کے کام ہوں گے، تو ان سارے کاموں کے لحاظ سے وہ زیادہ خسارے والے ہوں گے. اب اس کے مصداق کون ہے؟ تو کہا گیا کہ اہل کتاب ہیں یا راہب اس کی جمع راہب کی رہبان، کہ یہ بہت سے عبادت ریاضت کرتے تھے لیکن کفر کی وجہ سے سب برباد ہو جائے گا. الذین غل سعیہم، یا ہم مقدر ہوگا یعنی ہم الذین، تو یہ محل رفع میں ہوگا ہم مقدر کی خبر ہو کر کے. وہ جن کی کوشش رائگاں ہوئی، ضائع و برباد ہوئی، اور یہ محل رفع میں ہے یعنی ہم الذین غل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہی ہیں جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں بیکار ہوئی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. وہی ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا تو ان کے اعمال برباد ہو گئے. تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. تو یہ نہیں ہے مطلب کہ وزن ہوگا اور قائم نہیں کیا جائے گا، مراد یہ کہ سرے سے کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ. یہ صحیحین کی حدیث ہے اور ان کے علاوہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ بڑا بھاری بھرکم فربا شخص آئے گا قیامت کے دن اور اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھے گا. اور فرمایا کہ شیطن فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. تو مطلب یہ کہ سرے سے ان کے لیے کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، تو ان کے لیے ہمارے ہاں کوئی وزن اور قدر نہیں ہوگی. ذالک جزاؤہم جہنم، تو یہ جہنم یہ ہے جزاؤہم کا اچھا بیان ہے، وہ ان کا بدلہ جہنم ہے اس کے سبب جو انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور رسولوں کو مذاق بنا لیا. تو یہ بدلہ جہنم کیوں ہوگا؟ ان کے کفر اور آیتوں اور رسولوں کے ساتھ استہزاء کے سبب. اب ان کے مقابلے میں مومنین کا ذکر ہے. بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں ضیافت کے لیے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اس سے منتقل ہونا نہیں چاہیں گے، ہٹنا نہیں چاہیں گے. اب لا یبغون عنہا حولا کا تو مطلب کہ انسان جس آسائش میں بھی ہو تو اس سے زیادہ آسائش دوسری جگہ ہوتی ہے، جس نعمت میں بھی ہو تو اس سے بڑی نعمت کہیں اور ہوتی ہے. تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتا ہے تاکہ زیادہ آسائش اور آرام پائے. اور جنت کی یہ کیفیت ہوگی کہ اس سے منتقل ہونا اور ہٹنا نہیں چاہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تصور جتنی بھی آسائشوں اور نعمتوں تک ہوگا وہ سب کے سب جنت میں مہیا ہوں گی. اب اس سے بہتر اور اس سے بالا تر کوئی مقام ان کے مبلغ خیال میں بھی نہیں ہوگا، اور جب خیال میں بھی نہیں ہوگا تو اس سے ہٹ کر کے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے. تو یہ اس کا بیان ہے کہ جنت کے اندر انتہائی آسائش اور نہایت ہی فراوانی اور نعمت اور کی ذاتی ہوگی، اس وجہ سے اس سے منتقل ہونا ہٹنا نہیں چاہیں گے. اور یہ معنی قریب ہے، اس کو پہلے ذکر کیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ خالدین کی یہ تاکید ہے کہ جنت والے جس چیز کی بھی خواہش کریں تو وہ پوری کر دی جاتی ہے، اگر نکلنا چاہیں گے تو وہ بھی پوری کر دی جائے گی، لیکن وہ کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے تو ہمیشہ رہیں گے. تو خلود کی تاکید ہے. پہلا معنی کہ تحول الی غیرہا، یعنی حیول مصدر حال حیولن معنی میں تحول و انتقال کے، یہ کسی اور جگہ کی طرف منتقل ہونا نہیں چاہیں گے اس پر خوش ہو کر کے جو ان کو دیا گیا. کہا جاتا ہے حال من مکانی حیولن، اپنی جگہ سے منتقل ہوا، منتقل ہونا. تو منتقل ہونا نہیں چاہے گا مطلب یہ ہے کہ اس پر کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے نفس کشمکش کریں
ایسی جگہ کی طرف جو ان کی غرضوں اور آرزوؤں کی زیادہ جامع ہو، کہ جہاں تک ان کا خیال جائے گا وہاں تک کی ساری آسائش مہیا ہوگی اور اس سے زیادہ متصور ہی نہیں ہوگی کہ اور کسی جگہ جانا چاہیں. اور یہ انتہائی وصف ہے جنت کا، اس لیے کہ انسان دنیا میں جس آسائش میں بھی ہو تو وہ تعمیر کی تفسیر معلوم تر وہ نظر اٹھانے والا اور دیکھنے والا ہوتا ہے اس جگہ کی طرف جو اس سے بلند والا ہو، اور جنت میں یہ نہیں ہوگا. یا یہ ہے کہ مراد حقیقی معنی ہے کہ منتقل ہونا نہیں چاہیں گے، اور تو جب منتقل ہونا نہیں چاہیں گے تو ہمیشہ رہیں گے. تو یہ خلود کی تاکید ہے کہ جنت والا جس کی خواہش کریں گے وہ پوری کی جائے گی. تو اگر منتقل ہونے کی خواہش کرتے تو وہ بھی پوری کی جاتی، لیکن یہ خواہش ہی نہیں ہوگا تو ہمیشہ رہیں گے. تو خلود ہی کی تاکید ہو گئی. اب آگے ارشاد ہے قل لو کان البحر، تو اس کی شان نزول میں اچھا آگے آ رہا ہے، تم فرماؤ کہ اگر سمندر یعنی میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی ہو، تو سمندر تو جگہ کو کہتے ہیں جس میں پانی بہتا ہے، جگہ تو روشنائی ہوتی نہیں، اس لیے مراد ہے مائع بحر، سمندر کا پانی میرے رب کی باتوں کے لیے روشنائی ہو. مداد کے معنی میں ابو عبیدہ نے کہا، جن کی کتاب ہے غریب القرآن غریب الحدیث، قاسم بن صلاح امام شافعی کی شاگرد، انہوں نے کہا کہ مداد ما یکتب بھی، جس سے لکھا جائے، یعنی اگر علم اللہ کے علم اور اس کی حکمت کے کلمات لکھے جائیں اور سمندر ان کے لیے روشنائی ہو، اور سمندر سے مراد جنس ہے، یعنی یہ مراد نہیں کہ ایک ہو تو ختم ہو جائے اور زیادہ ہو تو نہیں، بلکہ جن سے سمندر اگر روشنائی بنا دیا جائے تو سمندر ختم ہو جائے، اس سے پہلے رب کی باتیں ختم ہوں، نفد ینفد ختم ہونا. ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم اس سمندر کے مثل اور لے آئیں مدد کے لیے تو وہ بھی ختم ہو جائے، اور کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. بمثلہ کی تمیز ہے مددن، جیسے لی مثلہ رجلن کہ میرے لیے اس کے مثل ہے، اس کے مثل کے لحاظ سے رجل ہونے کے اعتبار سے، تو ویسے اس کے مثل آ جائے بطور مدد، تو یہ تمیز ہے. اور مدد مداد کی طرح ما یمدو ہی، جس سے کہ اضافہ کیا جائے، تو روشنائی کو مداد کہتے ہیں کہ اس سے دوات میں اضافہ کیا جاتا ہے. تنفذ کلمات ربی، اس کی جگہ ینفذ امام حمزہ اور علی کی قرأت ہے. اب اس کی شان نزول بیان کی ہے کہ حیی ابن اخطب رئیس الیہود، اس نے یہ کہا کہ تمہاری کتاب میں یہ ہے ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی تو اسے خیر کثیر دی گئی. پھر بھی تم پڑھتے ہو ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر کم ہی. تب یہ آیت نازل ہوئی. مطلب یہ ہے کہ وہ ہے تو خیر کثیر، لیکن پھر بھی اللہ کے کلمات کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہے. اس پر کلام یہ ہے اس شان نزول کے بیان پر کہ من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور سورہ بقرہ اوائل ما نزل بالمدینہ میں سے ہے، اور سورہ کہف یہ مکی ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ مکی سورہ جس میں کوئی نزول کا سبب وہ آیت ہو جو سورہ بقرہ میں ہے جو مدنی ہے، کہ وہ تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی. تو جب نازل نہیں ہوئی تو اس کی بنیاد پر حیی ابن اخطب کا کلام بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو حاکم وغیرہ نے ابن عباس سے دوسری شان نزول کی بیان کی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ویسے انہوں نے کہا روح بالروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو یہود نے کہا کہ ہمیں بہت علم دیا گیا، ہمیں توریت عطا کی گئی، اور جس کو توریت عطا کی گئی تو اس کو خیر کثیر عطا کی گئی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. تو اس میں وہ بات نہیں ہے، اس کو امام سیوطی نے لباب النقول میں بھی نقل کیا ہے. اب آگے ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی عظمت بیان کی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ تواضع کی راہ اختیار کریں، اور فرمایا کہ میں بے شک میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، یعنی صورت میں تمہاری طرح انسان ہوں، اور یوحا علیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو
تو وحی سے میرے اور تمہارے درمیان فرق ہے کہ مجھے نبوت دی گئی، تم کو نہیں دی گئی۔ کیا وحی کی جاتی ہے؟ یہی کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فمن کانا یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، تو جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو وہ عمل کرے نیک عمل، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو رب سے ملنا کا کیا مطلب ہے؟ اگر حشر میں حاضری مراد ہو تو اس کی صرف امید ہی نہیں بلکہ اس کا یقین رکھنا اور اعتقاد کامل رکھنا ضروری ہے۔ تو لقاء کی امید رکھتا ہو، یعنی رب کے یہاں حاضر ہونے کی محض توقع رکھتا ہو، تو اس کے ایمان میں کمزوری ہوگی، اور جب یہ ایمان میں کمزوری ہوگی تو اس کے لیے کوئی نیکی ضا نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا گیا کہ لقاء سے مراد حسن لقاء، کہ اچھی ملاقات کی جو امید رکھتا ہو، یہ قطعی یقینی نہیں ہے۔ یا مراد ہے سوء لقاء، اور رجا سے مراد ہے خوف، کہ رجا وانا خوف بھی آتا ہے۔ تو جو بری ملاقات کا ڈر رکھتا ہو تو وہ نیک کام کرے، تو یہ معنی صحیح ہوگا، حسن یا سوء مقدر ہوگا۔ دوسرے کہ لقاء سے مراد رویت ہو، لقیت زیدن بمعنی رأیت ہو، تو لقاء رویت کے معنی ہو، تو مطلب یہ ہو کہ جس کو رب کے دیدار کی توقع ہو، اور دیدار ہر ایک کے لیے قطعی اور یقینی نہیں ہے، تو یرجو یہاں اپنے اصلی معنی پر ہوگا، اور لقاء بھی رویت کے معنی میں ہوگا۔ پہلا فمن کانا یعمل حسن لقاء ربی، جو اپنے رب سے اچھی ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ اچھی ملاقات کیا؟ ان یلقاہ لقاء رضا و قبول، کہ وہ اس سے خوشنودی اور قبول کی ملاقات کرے، یا رجا وانا خوف ہے، اور سوء مقدر ہو، جو اپنے رب سے سوء لقاء کا خوف رکھتا ہو، یعنی یہ کہ اس کی ناراضی کے ساتھ اس سے ملنا ہو، فلیعمل عملا صالحا، اور لقاء سے مراد اس کے ہاں حاضر ہونا، تو اچھی حاضری ہوگی کہ ناراضی والی ہوگی یہ معلوم نہیں ہے، تو اس میں توقع اور خوف کا معنی صحیح ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ لقاء سے مراد رویت، جیسا کہ یہ لفظ کی حقیقت ہے، لقیت و فلان بمعنی رأیتو کہتے ہیں، تو مطلب یہ کہ رب کے دیدار کی امید رکھتا ہو، تو اس تفسیر پر رجا اپنی حقیقت پہ جاری ہوگی، کیونکہ دیدار ہر ایک کے لیے قطعی یقینی نہیں ہے۔ فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح سے مراد خالصاً، نیک عمل کرے، یعنی خالص، جس سے کہ صرف رب کی خوشنودی کا ارادہ رکھتا ہو، اور اس کو کسی اور کام کے ساتھ کسی اور کے ساتھ خلط نہ کرے۔ یہ ابن معاذ سے مروی ہے کہ یہ عمل صالح سے مراد ما لا یستحیا منہ، جس سے حیا نہ کی جائے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی بات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اب یہاں اشراک کا کیا معنی ہے؟ جب عمل صالح والا ہوگا تو شرک سے ہی پاک ہوگا، پھر لا یشرک کا کیا مطلب؟ تو یا تو یہی معنی مراد ہے کہ یعنی شرک سے خالی ہو اور عمل صالح بھی ہو، یا یہ کہ شرک سے مراد ہے شرک اصغر یعنی ریا، کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی اتقوا الشرک الاصغر۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ریا، اس بارے میں حدیث ہے۔ اب یہ سورہ کی فضیلت، تو بہت سے مفسرین نے سورہ کی فضیلت پہلے بیان کی ہے تاکہ سورہ میں پڑھنے میں ترغیب ہو، اور بعض حضرات نے بعد میں بیان کی ہے، اس میں زمخشری نے بعد میں بیان کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ فضیلت کو آپ نے بعد میں کیا بیان کیا؟ تو کہا کہ سورہ ذات ہے اور فضیلت صفت ہے، اور صفت ذات سے مؤخر ہوتی ہے، اس لیے فضیلت کو میں نے بعد میں بیان کیا۔ تو یہ کشافی سے ماخوذ ہے اور اسی کی ترتیب پر ہے، تو اس کے لحاظ سے کہا اخیر میں سورہ کی فضیلت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو سورہ کہف کو کی قرأت کرے تو وہ 8 دن ہر فتنے سے وہ معصوم محفوظ ہوگا، 8 دن تک ہر ایسی فتنے سے جو ہونے والا ہے۔ اگر ان 8 دنوں میں دجال نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔
اخرجہ ابن مردویہ و ضیاء فی المختار عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا۔ اور دوسری حدیث ہے کہ جو انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، آخر تک اپنی خوابگاہ کے پاس پڑھے تو اس کے لیے ایک نور ہوگا، اس کی خوابگاہ سے مکہ تک جگمگاتا ہوا، حسب ذالک النور ملائکۃ یصلون علیہ، اور اس نور کی بھرتی ایسے فرشتے ہوں گے جو اس کے اوپر رحمت کی دعا کریں گے یہاں تک کہ وہ اپنی خوابگاہ سے اٹھے، اور اگر اس کی خوابگاہ مکہ ہی میں ہو پھر اس کی تلاوت کرے تو اس کے لیے ایک نور ہوگا جگمگاتا ہوا اس کی خوابگاہ سے بیت معمور تک۔ بیت معمور کعبہ کے مقابل 7ویں آسمان پر ہے، وہاں تک نور ہوگا، اور اس نور کی بھرتی ملائکہ ہوں گے جو اس کے لیے رحمت کی دعا کریں گے اور استغفار کریں گے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو۔ رواہ ابن مردویہ من حدیث ابی بن کعب۔ تو ابی بن کعب سے بہت سی حدیثیں سورتوں کے فضائل میں آئی ہیں، لیکن وہ سب موضوع ہیں، اور بعضان کے ایک شخص نے جو کرامیہ میں اعتراف کیا کہ میں نے ان سب کو وضع کیا ہے اس لیے کہ دیکھا کہ لوگ اشعار میں اور فقہ ابو حنیفہ وغیرہ مشہور ہیں اور قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے، تو میں نے قرآن کے فضائل میں کچھ صورتیں وضع کی تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اب کہا گیا کہ حدیث میں تو آیا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو کہا کہ حدیث میں یہ ہے من کذب علیہ، اور یہ کذب علیہ نہیں کذب لہو ہے، یعنی ان کی موافقت میں ہم نے حدیث گڑھی ہے۔ تو یہ وہ طریق تو موضوع ہے، لیکن اس کے علاوہ طریق سے یہ مروی ہے تو ابن کعب سے۔